دوستو آج ہم آپ کو ایک پیڑ کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ پیڑ نے بولنا شروع کر دیا، جسے دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ تو بنا وقت خراب کیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو کسی گاؤں میں ایک نیک شخص رہا کرتا تھا جو دن رات اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا۔ وہاں اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک پیڑ کے پاس سے لوگ گزر بھی رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کے آس پاس ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں اور کچھ مانگ رہے تھے۔ وہ نیک شخص قریب گیا اور ایک شخص سے پوچھا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس سے مانگ رہے ہیں۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ لوگوں کو یہ کام کرتا دیکھ انہیں بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ وہ گھر آ کر غصے میں کہنے لگے کہ وہ لوگ اللہ پاک کو چھوڑ کر اس پیڑ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب تو مجھے اس پیڑ کو کاٹنا پڑے گا تاکہ یہ شرکیہ کام ختم ہو جائے۔ ایک دن پیڑ کاٹنے کے ارادے سے انہوں نے کلہاڑی لی اور گدھے پر سوار ہو کر پیڑ کو کاٹنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں انہیں انسانی شکل میں ابلیس لعین ملا اور پوچھنے لگا کدھر جا رہے ہو بھائی؟ اس نے جواب دیا فلاں جنگل میں ایک بہت پرانا پیڑ ہے، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، میں اسے کاٹنے جا رہا ہوں۔ میں نے اللہ پاک سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس نیک کام کو ضرور کروں گا۔ شیطان نے کہا بھلا تجھے اس سے کیا مطلب؟ جا اور اللہ پاک کی عبادت کر جو کہ تو کرتا رہتا ہے۔ اس کام سے تیرا وقت برباد ہوگا اور جو لمحہ تو عبادت میں گزارتا ہے وہ لمحات تجھے میسر نہ آئیں گے۔ میرے بھائی اس پیڑ کا خیال چھوڑ دو اور اس کے پجاریوں کو بھی دفع کرو۔ اس کو اللہ پاک خود ہی سزا دے دے گا کیونکہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے اور تو جانتا تو ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہے۔ اور اس شخص نے کہا کہ میں یہ نیک کام ضرور کروں گا۔ اللہ نے اس دنیا میں اپنے نیک بندے بھی بھیجے ہیں جو کوئی بھی غلط بات جو اسلام کے خلاف ہو رہی ہو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اگر ہم برائی کو نہ روکیں تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ یہ سن کر شیطان نے کہا کہ میں یہ کام تجھے کرنے نہیں دوں گا۔ اب بات آگے بڑھی تو دونوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے ایک ہی بار میں شیطان کو زمین پر پچھاڑ دیا، یعنی اس کو گرا کر زمین پر لٹا دیا اور شیطان کے سینے پر سوار ہو گئے۔ شیطان نے اب دوسری چال چلی اور کہنے لگا اچھا میری ایک تو بات سنو۔ اس شخص نے کہا بول کیا کہتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ پیڑ ہزاروں سال پرانا ہے، اگر تم نے اسے کاٹنے کی کوشش کی تو تمہارا ہی نقصان ہے، اور میرے بھائی اس بات کا تمہیں حکم بھی دیا گیا ہے، تو تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو؟ اور تم نہیں جانتے ہو کہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں؟ اگر تم اس پیڑ کو کاٹو گے تو وہ لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ نیک شخص نے جواب دیا وہ دشمن بنتے ہیں تو بنتے رہیں، چاہے وہ مجھے مار ڈالیں، میں یہ نیک کام ضرور کروں گا۔ شیطان نے کہا اب میں تجھے نہیں جانے دوں گا، اور دونوں میں پھر سے لڑائی شروع ہو گئی۔ نیک شخص نے ابلیس کو پھر سے زمین پر پٹک دیا۔ ابلیس نے کہا مجھے چھوڑ دے، اگر تو مجھے چھوڑ دے گا تو میں تجھے ایک کام کی بات بتاؤں گا، اگر پسند نہ آئے تو پھر جو مرضی چاہے وہ کرنا۔ یہ سن کر نیک شخص نے ہاتھ روک لیا۔ شیطان نے کہا اے نیک آدمی تم تنگ دست ہو، میں جانتا ہوں تم غریب ہو، اگر میں تجھ سے کہوں کہ تمہیں بہت سا پیسہ ملنے والا ہے جس کو تم خود بھی کام میں لاؤ گے اور فقیروں میں بھی خرچ کرو گے، اگر تم یہ برائی کا کام روکنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم کوئی نیکی کا کام کر لو، اور وہ کام ہے کسی غریب کو کھانا کھلانا۔ ایک بات اور، اگر تم اس پیڑ کو کاٹ دیتے ہو تو لوگ تمہیں دشمنی کے تحت مار بھی سکتے ہیں، اور وہ لوگ کسی اور پیڑ کی پوجا شروع کر دیں گے کہ اس گھنے جنگل میں نہ جانے کتنے درخت ہیں جو بہت ہی پرانے ہیں، وہ لوگ اپنی عبادت کو ہرگز نہیں روکیں گے، تو کیا فائدہ تمہاری قربانی دینے کا؟ اس سے بہتر یہی ہے وہ پیسے جو میں تمہیں دینے والا ہوں وہ لے لو
اور خود بھی عیش کرو اور دوسروں کو بھی عیش کرواؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ روز صبح تمہارے سرہانے 2 دینار رکھ دیا کروں گا۔ وہ نیک شخص جو کچھ دیر پہلے اس شیطان کا دشمن تھا، دراصل اسے انسان ہی سمجھ رہا تھا۔ آخرکار شیطان اپنی جال میں کامیاب ہو گیا۔ جب اس نے کہا کہ میں صبح سویرے تمہارے پاس 2 دینار رکھ دیا کروں گا تو تم اس کو استعمال کرنا، روزانہ تمہیں 2 دینار مل جائیں گے، ایک خود پر خرچ کرنا اور دوسرا صدقہ کر دینا۔ وہ نیک آدمی جو کچھ دیر پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ میں پیڑ کو کاٹ دوں گا اور لوگوں کو شرک کے کام سے روکوں گا، شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے کہ میں اس 2 دیناروں میں سے ایک خود خرچ کروں گا اور دوسرے کا صدقہ خیرات کروں گا، اور یہ پیڑ کاٹنے سے زیادہ اچھا ہے۔ بالآخر شیطان نے اسے بہکا دیا۔ اس نے شیطان سے کہا، تو نے جو بات کہی میں نے تیری بات مان لی، اب تو اپنے وعدے کے مطابق روزانہ میرے سرہانے 2 دینار رکھے گا تاکہ میں خود بھی استعمال کروں اور صدقہ و خیرات کے لیے بھی کام میں لاؤں۔ شیطان نے کہا، تو بہت اچھا انسان ہے، تو نے میری بات مان کر بہت عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، جا اپنے گھر جا۔ شیطان 3 دن تک اس کے سرہانے 2 دینار رکھتا رہا اور اسے بغیر کسی محنت کے 2 دینار ملتے رہے، مگر چوتھے دن اسے دینار نہ ملے۔ اس نے پھر کلہاڑی لی اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے چل دیا کہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس نے اپنے وعدہ کو پورا نہیں کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے روزانہ 2 دینار دوں گا، اور اب وہ مکر گیا۔ اب میں اس پیڑ کو کاٹ کر رہوں گا۔ مجھے اس کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ وہ نیک انسان پھر سے جنگل کی طرف چل پڑا تو اس کے پاس پھر سے شیطان آیا اور پوچھا، ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ اور ابلیس نے کہا کہ تم اس پیڑ کو نہیں کاٹ سکتے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اچھا یہ بات ہے، تو روکے گا مجھے اس کام سے؟ ذرا روک کر تو دکھاؤ۔ دونوں میں پھر سے لڑائی شروع ہو گئی۔ دوستو، آپ سوچتے ہوں گے کہ اس بار اس شخص نے شیطان کو ہرا دیا ہوگا، لیکن نہیں، اس بار ایسا نہیں ہوا۔ اس بار شیطان نے اس شخص کو زمین پر پچھاڑ دیا، یعنی زمین پر گرا دیا اور سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا، جاؤ ورنہ ابھی ابھی اسی وقت تمہاری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ شخص ڈر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن اتنا تو بتاؤ کہ پہلے 2 مرتبہ میں تم پر حاوی ہو گیا، مگر اب کی بار تم نے مجھے بے بس کر دیا اور مجھے گرا کر میرے سینے پر سوار ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، ارے بے وقوف، پہلے تیرا غضب محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا، اس لیے دنیا کی کوئی بھی طاقت تجھے اس کام سے نہیں روک سکتے تھے، لیکن اب تیرا غضب اور غصہ دولت یعنی دینار نہ ملنے کی وجہ سے ہے۔ تو مجھے اس لیے مار رہا ہے کہ میں نے تجھے چوتھے دن دینار نہیں دیے۔ تو مجھے اس لیے مارنے نکلا تھا اور مجھے چھوڑ کر اس پیڑ کو کاٹ رہا تھا۔ جو انسان اللہ پاک کی رضا کے لیے کام کرتا ہے نا، وہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے، اور جو اپنے نفس کی خاطر کوئی نیک کام کرتا ہے وہ مجھ پر غالب نہیں آ سکتا، یعنی وہ مجھ پر کبھی بھی حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو خود کو نیک بندہ کہتا ہے، اگر تو نیک بندہ ہے تو کیوں میرے اس جھانسے میں آ گیا؟ تجھے تو مجھے دھتکار دینا چاہیے تھا۔ وہ شخص اب بھی نہیں جان پا رہا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ شیطان نے کہا، کیا تو نے اب بھی مجھے نہیں پہچانا؟ ارے میں تیرا دشمن ہوں، میں شیطان ہوں اور تجھے اس نیک کام سے روکنے کے لیے آیا ہوں۔ شیطان کی نصیحت سے وہ نیک آدمی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے کہ میں عابد اللہ کی عبادت کرنے والا کس طرح شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ اس نیک شخص نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بعد وہ شیطان جو اسے پچھاڑ رہا تھا، جو اس کے سینے پر سوار ہو گیا تھا، وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ میں اس پیڑ کو کاٹ کر رہوں گا، چاہے وہ لوگ میرے دشمن بن جائے۔ وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ لوگ اس پیڑ کے پاس گھومتے چلے جا رہے ہیں
اور اپنی زبان میں اس پیڑ کے آگے نہ جانے کیا کیا فریادیں کر رہے ہیں۔ قریب جا کر اس نے کہا، بھائیو، تم لوگ اس پیڑ کی عبادت کر رہے ہو، پوجا کر رہے ہو، جو اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا۔ ہاں، یہ جس ہستی کے حکم کا تابع ہے، تم اس سے مانگو، وہ تمہیں بہت نوازے گا۔ اور تم سب سے میں التجا کرتا ہوں کہ دیکھو، میری بات کو مان لو۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم تمہاری بات کسی طرح نہیں مانیں گے۔ اس نیک شخص نے کہا، اچھا، اگر یہ پیڑ خود کہہ دے کہ یہ اس اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کو تم لوگ نہیں مانتے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں، پھر ہم تمہاری بات کو مان لیں گے، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ نیک شخص نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نیک عابد نے اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرنا شروع کر دی، اے رب، مجھے معاف کر دے، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، میں پیسوں کے عوض اس کی باتوں میں آ گیا تھا، لیکن ایک دم مجھ پر سے وہ جال بھی ہٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا حکم ہوا ہے کہ میں ان لوگوں کو تیری طرف لے کر آؤں۔ میرے رب، میری مدد فرما اور اس پیڑ کو قوت گویائی بخش دے۔ ابھی اس نے دعا ہی کی تھی کہ اسی وقت پیڑ نے بولنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم لوگ مجھے مان رہے ہو، مجھے خدا کہتے ہو، میرے آگے جھکتے ہو، اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہو۔ دیکھو، یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ شخص جو کہہ رہا ہے اس کی بات سنو۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ جاؤ، اس اللہ کی عبادت کرو، میری نہیں۔ میں تو اس کی مخلوق ہوں جو تم سب کو یہاں فیض پہنچانے کے لیے آیا ہوں، سایہ دینے کے لیے آیا ہوں، میٹھے میٹھے پھل کھلانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیڑ چپ ہو گیا۔ وہ لوگ آنکھیں پھاڑے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اس شخص کی طرف مڑے اور کہا، ہم تمہارے دین کو ماننے والے ہیں، تم ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کرو، کیونکہ اس پیڑ نے خود گواہی دے دی ہے کہ ہم تمہاری بات مانیں۔ اس کے بعد اس شخص نے تمام لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور وہ لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ نہ ہی وہ پیڑ کٹا اور نہ ہی کسی کا خون بہا۔ شیطان نے صرف اس کو مکر و فریب کے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن وہ عابد تھا۔ اللہ پاک نے اس کی رہنمائی کی، کیونکہ حکم تھا ان سب لوگوں کو مسلمان کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔